مشرق وسطیٰ ایک مرتبہ پھر جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات جو ہیں پرووکیٹو ہیں، ان سے ہر اس کوشش کی نفی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایک ہیکٹک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے بعد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کیا گیا تھا، اور اس مفاہمتی یادداشت کی 14 نکات جو تھے اس کے اوپر امریکہ اور ایران کی قیادت نے پہلے اسلام آباد میں اور پھر اس کے بعد کافی ریویو کے بعد جو ہے وہ اتفاق کیا تھا۔ اور ایسا لگا کہ پاکستان کی وہ انتھک کوششیں جس کے نتیجے میں یہ اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تک پہنچا گیا رنگ لائیں گی، اور مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جنگ کے بادل وہاں سے مستقل طور پر چھٹ جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا ہے؟ دو اس کی بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، جو صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں اور رات کو کچھ کہتے ہیں اور اگلے دن سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ دوسرا ذمہ دار اس کا نیتن یاہو ہے، جو صہیونیت کی علامت ہے اور جس نے آج تک نہ صرف یہ کہ اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو، اس مفاہمتی یادداشت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ جنگ بندی کی وائلیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس نے ایک دن کے لیے بھی لبنان میں جنگ بند نہیں کی ہے، جو کہ مسلسل اور خوفناک قسم کی وائلیشن ہے اس تمام انڈرسٹینڈنگ کی، جو بہت محنت کے بعد 47 برس کے بعد امریکہ اور ایران کی قیادت ایک ٹیبل پر مل کے بیٹھے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کو، پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے۔ لیکن اب اس کیے کرائے کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا۔ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ آبنائے ہرمز اس کے حوالے سے جو کچھ اس مفاہمتی یادداشت میں لکھا گیا اس کی وائلیشن امریکہ نے کی ہے، ایران نے نہیں۔ اس لیے کہ عمان سے مل کے ایک نیا راستہ دریافت کر کے وہاں سے جہاز گزارنے کی کوشش کو بالآخر ایران نے چیلنج کرنا تھا، کیونکہ مفاہمتی یادداشت میں یہ لکھا ہے کہ اس صورتحال کو جو آبنائے ہرمز میں اس وقت ہے اس میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ جب ان جہازوں کو چیلنج کیا گیا تو وہ پھر یعنی ٹرمپ نے جس طریقے سے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ایران پر حملہ آور ہو کے، یہ دوسری مرتبہ ہے۔ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جب تحریر کی جا رہی تھی، ایک دفعہ اس وقت حملہ کیا اور ایک دفعہ اب حملہ کیا ہے۔ 85 کے قریب ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے ہٹ کیے ہیں۔ ایران نے جواباں غزل تو پیش کیا ہے، لیکن اب ایران نے بھی ایک دھمکی دی ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہمارے پاس جو دیگر آپشن ہے، ہم پھر اس خلیج کے اندر جو ریاستیں ہیں جو آپ سے تعاون کر رہی ہیں، جن کے ہوائی اڈے جو ہیں وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھرپور ایکشن کیا جائے گا، اور اگر اسرائیل نے کہیں غلطی کی ہم پر حملہ آور ہونے کی یا ہمیں چھیڑنے کی تو اسرائیل کو بھی ہم وہ سبق سکھائیں گے جو اس کی نسلیں بھی آئندہ یاد رکھیں گی۔ اب ٹرمپ نے ایک نیا پینترا بدلا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی میں ہٹ لسٹ کے اوپر ہوں اور ایران مجھے قتل کر دے گا۔ یہ ان کا جو نیا پینترا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو خامنئی کا جنازہ تھا اس میں جس بے پناہ تعداد میں جو کروڑوں تک جس کی گنتی پہنچتی ہے شرکت کر کے ٹرمپ کو پاگل کر دیا، بدحواس کر دیا ہے۔ اس کا خیال ہی نہیں تھا، اس کو تصور نہیں تھا، یہ اس نے تسلیم بھی کیا ہے کہ اتنے لوگ محبت کرتے تھے خامنئی سے، اور جو یکجہتی، جو اتحاد اس نے دیکھا ہے وہ اس کا بدحواس ہو جانا بڑا قدرتی عمل ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران مجھے قتل کرے گا، اور میں نے اپنی کنسرنڈ اداروں کو کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسی تاریخی بمباری کی جائے ایران کے اوپر کہ ایران کی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں گی۔ یہ دیوانے کی ایک بڑھ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کے پوری فضائی اور نیول قوت کے ساتھ ایران پر حملہ آور ہو کے مزہ چکھ چکے ہیں۔ وہ آبنائے ہرمز جو جنگ سے پہلے کھلی تھی، جب ایران نے بند کی تو پوری دنیا کی اکانومی کرمبل کرنے لگی۔ جب پھر وہ اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت کھلی تو پھر اس کی وائلیشن کس نے کی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے جب یہ کھولی گئی تھی تو امریکہ نے ناکہ بندی کے ذریعے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ امریکہ کا صدر اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہا ہے؟ وہ اس طرح سے یعنی ایسے فیصلے کیوں کر رہا ہے جو ایک سٹیٹ کے ہیڈ کو زیب بھی نہیں دیتے اور نہ ہی اس سے
اس کے بقول دشمن کے اوپر کوئی اثر ہونے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کی اس لیڈرشپ کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور یہ جو جنازے میں شریک تھے ان کی زندگیوں سے بھی کھلواڑ ہو سکتا تھا۔ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور کے پریزیڈنٹ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یہ رویہ ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے یہ شرمناک ہے، اور ان کو گھر میں بھی اور باہر بھی شدید کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پہلی شک جو ہے مفاہمتی یادداشت کی وہ یہ تھی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا بند کریں گے اور کسی صورت بھی الزامات نہیں لگائیں گے ایک دوسرے کے اوپر، انلیس کہ ایک اوور آل اچھا معاہدہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن اس کی وائلیشن ٹرمپ نے پہلے دن سے جاری رکھی ہے، نیتن یاہو اس کی وائلیشن کر رہا ہے۔ اب میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ بچگانہ، احمقانہ اور جاہلانہ رویہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ساری دنیا کے سامنے ہے، وہ ایپسٹین فائلز، جس کے اندر ٹرمپ صاحب نے اپنی اوقات دکھائی ہے، یعنی نوعمر بچیوں کے ساتھ عیاشی کا اور دیگر ان کی جو کرتوتیں ہیں، اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ وہ نیتن یاہو کے پاس ہیں۔ وہ کس نے بنائی ہیں؟ وہ موساد نے بنائی ہیں، اور امریکہ کا صدر تسلسل کے ساتھ بلیک میل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے کے لیے انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ دیکھیے امریکی عوام واضح طور پر 80 لاکھ کی تعداد میں، 90 لاکھ کی تعداد میں شہروں میں نکل کے یہ قرار دے چکے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے۔ آپ ان کے سینٹ میں اور کانگریس میں لیڈروں کی تقاریر سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدحواس شخص اب حکمرانی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ اس کو باقاعدہ پاگل قرار دینے کی قراردادیں منظور کرانے کے چکر میں دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو قرارداد منظور ہوئی، جس میں خود ٹرمپ کی پارٹی کے 4 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جو اس کے جنگ شروع کرنے، جنگ جاری رکھنے کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے ہے۔ یہ قرارداد پاس ہو چکی کانگریس سے بھی اور سینٹ سے بھی، جہاں اس کی اکثریت ہے۔ یہ سارا منظرنامہ جو ہے یہ اس بات کا شاہد ہے کہ ٹرمپ پیس چاہتے ہی نہیں ہے۔ ٹرمپ جنگ بندی کے اوپر دعوے تو کرتے ہیں لیکن امر پیرا نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کی گئی، خاص طور سے جب وہ ترکیہ گئے اور اس سے پہلے روبیو اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ یو اے ای اور دیگر ممالک میں گئے، تو پروپیگنڈا یہی کیا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، ہم آپ کا تحفظ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ثابت ہو چکا خلیجی ریاستوں کو، جب کبھی ان کے اوپر حملہ ہوگا یا جب کبھی ان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا، امریکہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، چونکہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ اسرائیل ہے اور اسی کے تحفظ کے لیے وہ اپنی پوری قوت خرچ کر رہا ہے۔ اصل میں کیا ہوش آئے گی خلیجی ریاست کی قیادت کو؟ کیا وہ نجات حاصل کریں گے امریکہ کی اس غلامی سے، جو ہوائی اڈے دے کے ان کو، جو ایئر بیسز ان کی بنا کے غلامی کا توق گلے میں پہنا ہوا ہے؟ مجھے اس کی کوئی توقع نہیں ہے۔ ایک بات صرف میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نہ تو جنگ کی دھمکیوں سے ڈرا سکتا ہے ایران کو، نہ نیتن یاہو ڈرا سکتا ہے ایران کو۔ ایران کی نے جس یعنی قوت کا، جس مدافعت کا، جس دفاعی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے خلاف امریکہ کسی صورت بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ امپیچ ہوتے ہیں، جس میں بھی تھوڑا وقت ہے، جو نومبر کے الیکشن ہے اس میں شاید ان کا تیا پانچا ہو جائے گا، لیکن اگر اس سے پہلے امپیچمنٹ کی کوئی قرارداد آتی ہے اور امریکہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اسرائیل کے اوپر سے، تو اسرائیل سے نبٹنے کے لیے ایران، حزب اللہ، حماس، حوثی یہ بہت کافی ہیں۔ مجھے احمدی نژاد کا وہ بیان یاد آ رہا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ امریکہ اگر اس کے پیچھے نہ ہو تو اسرائیل 7 منٹ میں صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ ایک وائز لیڈر کی طرح سے ایسے فیصلے کرے جس سے امن قائم ہو۔
ورنہ جو ٹرمپ نے کہا کہ مجھے یاد کریں گے آپ، بالکل یاد کریں گے، ہٹلر کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ بھی اپنے انجام سے ڈریں۔